بریک کے بعد خوش آمدید کرنل صاحب. ہم بات کر رہے تھے رولز آف گیم کی, اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ 2025 میں نئے رولز آف گیم طے ہوں گے؟ مساق جمہوریت کو ایک نئے انداز سے آنے کی ضرورت ہے جس میں تمام پارٹیز جو اس وقت موجود ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے بیٹھنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ملکی بہتری میں سوچا جا سکے, کیونکہ آپ بہت ذکر کرتے ہیں ملکی مفاد کا, ملک کے انٹرسٹ کا. تو جب اتنے شاندار مائنڈز ہمارے درمیان میں موجود ہیں تو پھر وائی ناٹ کہ ہم یہ 2025 کا سال اس سے آغاز کریں کہ ایک نیا مساق جمہوریت کیا جائے, ایک نیا عمرانی معاہدہ لایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نئی معاشی پالیسی بھی بنائی جائے. عمرانی ہے جی میں سمجھتا ہوں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لازمی ہے جی. ہم نے بہت سارا وقت ضائع کر دیا ہے, اور سیاسی پارٹیوں نے اور باقی دیگر اداروں نے اپنی اصلاح نہیں کی, اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز کو گرو نہیں کیا, گرائنڈ نہیں کیا, جس کا اینڈ رزلٹ ہوا کہ ہمارے ہاں گورننس, ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی, ہمارے ہاں اکانومی اور آسٹیریٹی, ہمارے ہاں کسی بھی چیز کو ہم نے مناسب طریقے سے ٹھیک نہیں کیا, اور نہ اس کو ہم سیٹسفیکٹری طور پہ چلا سکے. آپ کسی بھی محکمے میں دیکھ لیں, آپ کو گورننس نظر نہیں آئے گی, آپ کو کرپشن نظر آئے گی, اور اس کے بعد کرپشن کو روکنے کے لیے جتنے ہمارے محکمے ہیں وہ خود انوالو ہے وہ کرپشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. ان کی کنوکشن ریٹ 2 سے 3% سے اوپر نہیں جاتے, تو پھر ہم کیا ان سے امید رکھیں کہ یہ کنٹرول. اور پھر جب کسی سے جا کے پتہ کریں کہ بھائی آپ نے پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی, پریونٹیو میجرز کیوں نہیں لیتے, کہ کرپشن ہونے سے پہلے آپ کیوں نہیں روکتے اور پکڑے لوگ, وہ کہتے ہیں جی ہمارا سسٹم ہی ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس تو شکایت آئے گی, ایف آئی آر درج ہوگی, تو ہم اس کے بعد انویسٹیگیشن کریں گے. انٹرنل آڈٹ ہوتا تھا ہر ڈپارٹمنٹ, اب شاید ختم ہو چکا. میں عرض کروں جی انٹرنل آڈٹ تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے جہاں آپ بندے کو سزا دیں. آڈٹ تو سزا نہیں دیتا, آڈٹ تو آپ کے اکاؤنٹس دیکھتا ہے اور اس کی رپورٹ تیار کر دیتا ہے. یہ تو اکاؤنٹ سے بہت زیادہ آگے جانے ہیں. ہم لوگ کک بیکیں لیتے ہیں, ہم لوگ فائنینشیل کرپشن کرتے ہیں. لیکن بہت سے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہمارا کرپشن نہیں ہے, کرپشن سے بڑا مسئلہ ہمارا نااہلیت کا مسئلہ ہے, جس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ان ایفیشنسی بہت بڑا ہے مسئلہ. ہم نے وہ لوگ جو کہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ بھرتی کیے ہوئے دفتروں میں, وہ لوگ آتے ہیں کسی دفتر میں 100% کیا 50% بھی کام نہیں ہوتا, اور کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں ہے. گورنمنٹ کسی اور کام میں لگی ہوئی ہے, اپنی میڈیا کمپینیں سارا دن چل رہی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ہم نے ان کو مانیٹر کرنا ہے اور ان سے ہم نے رزلٹ لینے ہیں. دیکھیے ہمیں کام کرنا پڑے گا اگر ہم نے ملک کو سنبھالنا ہے, تو 25 میں ہمیں کمر بستہ ہو کے تو ملک کو کام کرنا پڑے گا, اور ہر ایک کو کرنا پڑے گا, ہر سیکٹر میں کرنا پڑے گا, ہر ادارے میں کرنا پڑے گا, ہر پرائیویٹ انڈسٹری میں کرنا پڑے گا. پولیٹیکل پارٹیز میں یہ جو ہم نے ابھی گیپ کھڑا کیا ہوا ہے, اس گیپ کو کم کریں, آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریں, کوئی فارمولہ نکالیں, اور پی ٹی آئی کو شامل کریں نیشنل افیئر میں. اگر اس کے چند ایک لوگ جو ہیں جو کہ نہیں آپ سمجھتے مناسب اور وہ ملک کا نقصان کریں گے تو ٹھیک ہے, ان کو علیحدہ کر دیں. باقی ساری پارٹی کو تو ساتھ ملک کو سنبھالیں. علیحدہ کون کرے جی, اگر پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ کو بات نہیں مانتے اور آپ ان کا ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ پیسفل نہیں ہوں گے, وہ ملک کو نہیں چلنے دیں گے, کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو کہ فوراً پار نے پلانٹ کیے ہوئے, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ تو پارلیمنٹ کو کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ دیکھیے نا, ابھی پارلیمنٹ نے ان دونوں پارٹیوں کو بٹھانے, کل بیٹھیں گے نا جی, یہ تو بیٹھ کے رستہ متعین کریں. بے شک سپیکر ہے, دونوں پارٹیاں, کون لوگ آ رہے ہیں, آگے بڑھیں. یہ چیزیں اب ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز کافی کم کر دی ہیں. ابھی 1 یا 2 ڈیمانڈز کے اوپر میٹنگز ہو رہی ہیں ان کی. مجھے تو امید ہے کہ کوئی نہ کوئی روشنی نظر آئے گی. اچھا جی, میں گورننس میں صرف کرنل صاحب بات کر لیں پھر. جی, گورننس میں ایک لائن صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بہت قریب سے دیکھا, حالانکہ میں اس وقت رپورٹنگ میں نہیں تھا, جرنلزم میں نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی میں نے نا ان کی فائل ورک دیکھا ہوا ہے. اس طرح کچھ پی ایم جب محترمہ تھی ان کی بھی, مثلاً کہ بیوروکریسی میں بڑے بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, بڑے بڑے ویل ریڈ, ان کی بڑی ورسٹائل ڈائیورسفائڈ نالج بھی ہے, ٹریننگ بھی ہے, باہر کے ملکوں میں بھی جا کے انٹریکشن کرتے ہیں, اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, درمیانے بھی ہیں, ماٹھے بھی ہیں. لیکن بعض اوقات ایک بڑی تیز قسم کی نیچے سے نوٹنگ سیکشن افسر سے گریڈ 22 تک جاتی تھی,
پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری. یقین کریں پرائم منسٹر اتنا اپڈیٹڈ ہوتا تھا, اس میں مجھے آرمی آفیسرز نے بھی بتایا کہ وہ پریشان ہو جاتے تھے نیچے پوری بیوروکریسی. تو پرائم منسٹر تو آپ کا اپڈیٹڈ آئے ہی بہت کم ہے, یعنی 1 یا 2 آئے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر 3 ارب ووٹوں سے آئے, تو اس کو پرائم منسٹر کو پتہ ہو کہ آئی ہیو ٹو ورک ایز اے پرائم منسٹر. میاں صاحب ہمیں یہ ادارے اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بنانے پڑیں گے, سکھانے پڑیں گے. کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو گورننس بیوروکریسی سے کام آپ نے لینا ہے. پولیٹیکل جو ٹاپ ایگزیکٹو ہے یا اس کی پولیٹیکل ایگزیکٹوز کی جو ٹیم ہے وہ تو ایک اپنا مائنڈ سیٹ اور پرائرٹیز بتاتی ہے کہ پارلیمنٹ میں اور پبلک کی یہ ڈیمانڈز ہیں, یہ ریکوائرمنٹس ہیں, یہاں پہ ہمیں کمی ہے, یہاں ہمیں باہر سے ملکوں سے فنڈ ملے گا یا نہیں ملے گا. سو یو پریپیئر اے پالیسی. وہ جو پالیسی فارمولیشن ہوتی ہے وہ سول سروسز کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے پورا وہ بناتا ہے. ان پٹ وہ مسلح افواج سے بھی لیتے ہیں. اور سیاسی اسٹرکچر جو ہے سیاسی اسٹرکچر تو ڈیولپ ہوتا تھا آپ کے اسکول کالجز سے. جی ایگزیکٹلی, وہ تو آپ نے بین لگا دیا نا, وہ تو آپ نے بین لگا دیا. جب بند کر دیا تو پھر اب وہ جو لیڈرشپ کی نرسریاں ہیں جن کو کالجز اور یونیورسٹیز کو کہا جاتا تھا, ایک کرائسس تو ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اگر میں 60-70 سال کا ہو گیا ہوں اس ملک میں, بولتا ہوں, سنتا ہوں, لکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, انٹریکٹ کرتا ہوں, تو میں اگر جا کے 60-65 سال کی عمر میں ایک معصوم ملولا بھولا ہی رہوں گا تو میرا خیال ہے میں تو پٹھا اپنا بھی بٹھاؤں گا, دوسرے کا میرا تو اس لیے نہیں بیٹھے گا کہ میرے تو بڑے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, آئی ایم آلریڈی انجوائنگ, میں تو بڑا مقبول ہوں, میں بڑا ہوں, میں دنیا میں نامور ہوں. بھلے وہ ہمارے یہ نہیں ضروری کہ خان صاحب ہی ہوں, دوسرے بھی یہی سمجھتے ہیں, ان کے بھی بڑے کنیکشن ہیں. دیکھیے جب آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا فار دا چیلنجز تو آپ کو تو بیوروکریسی کھا جائے گی. ان میں کچھ 10-12 میں نے ایسی فائلز پڑھی ہوئی ہیں کہ بیوروکریٹ کے پاس ایسے طریقے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تو انٹرنیشنل پرنسپل کا وائلیشن ہے, یہ فلانا وائلیشن ہے. میں نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو باقاعدہ نوٹ لکھتے تھے کہ نہیں جی اس کو ری ایگزامن کریں آن دیز لائنز. پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ انہوں نے کہاں سے نکال لیا, موضوعاتی کوئی کام نہیں تھا. ہی واز اپڈیٹڈ. محترمہ کے بارے میں بھی میں نے دیکھا انٹروین کر کے کہتے ہیں کہ اس کو اس لائنز پہ کریں اور ریوائز کریں, یہ پالیسی اس طرح بنائیں. وہ ٹھیک ہے اگر وہ فالٹی کر رہے ہیں بائی ڈیزائن یا کوئی موٹیو تھا, دیٹس این انادر ایشو. لیکن ہمارے ہاں یہ بہت بڑا کرائسس ہے کہ جو پرائم منسٹر اور اس کی ٹیم ہوتی ہے پولیٹیکل, وہ اپڈیٹڈ ہی نہیں ہوتی اباؤٹ دا ٹرینڈز, اباؤٹ دا نیڈز, اباؤٹ دا ریکوائرمنٹس, اباؤٹ دا گورننس ان سینسٹیوٹیز. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مطلب اقوام متحدہ میں اور یہ بھی جاتے رہے آصف صاحب, اقوام متحدہ میں کئی ایسے لیڈر بول رہے ہوتے ہیں, پرواہی کسی کو کوئی نہیں ہوتی. اور میں نے ایک فارن سیکرٹری کو کہا, میں نے کہا یار کئی ملکوں کے پرائم منسٹر آنے سے پہلے ان کو ایسے پڑھایا جاتا ہے جیسے کچی جماعت کا بچہ ہوتا ہے. کہتا واقعی. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے یہ نہیں کہ پرائم منسٹر کوئی بیوقوف ہوتا ہے, اس لیے کہ اسے بتایا جاتا ہے یہ چیزوں کی سینسٹیوٹی ہے وہاں, ان کی نہیں ہے, یہ آپ نے بولنا یہ نہیں بولنا. ہمارے ہاں تو ایک ہی فیشن ہے کہ جی بڑا اچھا بولیا, وہ بہت بولیا جی, جی میں کئی وکیل ایسے بولتے تھے قتل پھانسی لگوا دیتے تھے اپنے. وہ تو اس طرح تو نہیں انہیں بولنا نا, کسی نے بولے ہی جانا. رائٹ. آصف علی بھٹی صاحب, ہمیشہ جب بات کی جاتی ہے اصلاحات کی تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ سسٹم کو ہی چینج کر دینا چاہیے, سسٹم ہی بدل دینا چاہیے. ہمارا پارلیمانی سسٹم نہیں چل رہا, پارلیمانی سسٹم کو بدل کے صدارتی نظام آ جانا چاہیے. صدارتی نظام تو ہمارے ہاں خیر بہت دفعہ رائج رہ چکا ہے مارشل لاء کی صورت میں بھی, تو وہ بھی حل نظر نہیں آتا. کبھی کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ جائے, کبھی کہتے ہیں نیشنل جو ہے نیشنل گورنمنٹ آ جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو نیشنل گورنمنٹ کی ہم بات سن رہے ہیں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان تمام مسائل کا اس وقت کی صورتحال میں یہ حل ہے؟ میاں صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا, وہ خود بھی بیوروکریٹ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ یہ بتائیں, اور اچھا ساتھ ہی میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ یہاں پہ بات ہوئی کہ پولیٹیکل لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, اور پولیٹیکل جماعتیں جس ایوان میں بیٹھی ہوئی ہیں, جس میرا ہمیشہ سے یہ یقین رہا ہے, اور میں یہ الفاظ بھی استعمال کرتا ہوں کہ پاکستان کا سپریم اور بالادست ادارہ صرف پارلیمان. اس کا اگر اس کو مقدس نہیں سمجھا جاتا, اس کو عزت توقیر نہیں دی جاتی, تو پاکستان کے کسی ادارے کے پاس بھی عزت و توقیر نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ پیچھے بیٹھ کے کرتی ہے, وہ بتاتے ہوتے ہیں اشاروں کے نائیوں سے اپنی رپورٹ کے ذریعے, ہمیں بھی پتا ہے پوری دنیا میں ان کے اپنے سٹیکس ہوتے ہیں obviously. ان کے ہاں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ اس طرح اٹھا کے پھینکتے ہیں باہر؟ یہ میاں سیف الرحمان صاحب چونکہ میرے وٹنس بھی ہیں اور ہم سب لوگ مل کے کام کرتے رہے, میاں نواز شریف کی حکومت چلے, بہت دور نہ جائیں,
یہ دونوں اقتدار کی میں باتیں اب کر دوں آپ کے ساتھ، میاں صاحب کا دور اور میاں نواز شریف کا اور عمران خان کا. دونوں میں کیا ہے اصل میں، آپ جب ان کی مرضی پہ نہیں چلے، نواز شریف کا وہ ڈان لیگ جس کو میں نے بھگتا، میں سب سے پہلے میرے پاس وہ سٹوری تھی اور 3 دفعہ مجھے سمن کیا گیا اس کمیٹی کے اندر جہاں پہ جنرل بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے امریکہ سے بلوایا گیا. میں ایک ڈاکومنٹری کر رہا تھا کہ جی آپ بھاگ گئے ہیں، آپ کو پتا ہے ملک کی مفاد کے خلاف آپ کام کر کے بھاگ گئے. یار میں نے سٹوری نہیں دی، حالانکہ میرے باس نے وہ سٹوری ڈوک لی تھی اور نیکسٹ ڈے اس کو فیڈ کیا گیا اور چھپائی گئی. آپ سوچیں کہ نواز شریف نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ فیکٹریاں بند کریں. آپ ٹھیک ہے دنیا بھر میں جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشنز رکھی جاتی ہیں، اپنا ڈیفینس کیا جاتا ہے، سیکنڈ لیئر تھرڈ لیئر، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو ختم کریں، کنفائن کریں، کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو. لیکن آپ دیکھیں نواز شریف کو 1 مہینے کی صرف ڈیڈ لائن دے کے اس کو فارغ کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی. وہی بات ہے کہ یہی ادارے استعمال ہوئے. مزے کی بات دیکھیں کہ یہی سپریم کورٹ استعمال ہوئی، جو کہ جس کو ہم اتنا مقدس ترین ادارہ، اور ایک کانا دجال جو ہے اس سے پہلے وہ پورے ملک میں کمپین کرتا رہا، میڈیا ملا کے کمپین کرتا رہا صرف اپنے اقتدار کی واپسی کے لیے، اور اس کے لیے بھی وہیں پر وہی جرنیل استعمال ہوا. اس وقت کا جو ISI چیف تھا وہ فنڈنگ کر رہا تھا، وہی ساری کنوین کر رہا تھا چیزوں کو، اور ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں پاکستان میں جو ہے عدلیہ بحال ہو رہی ہے، پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہونے جا رہا ہے، پاکستان میں سول جوڈیشل سسٹم مضبوط ہونے جا رہا ہے، پاکستان میں آئندہ عدالتیں جو ہیں وہ میرٹ پر فیصلہ کریں گی. کیا باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. اور پھر وہی ہوا کہ اقتدار میں آنے جب واپس آیا تو اس کو استعمال کیا گیا. اچھا پھر عمران خان کا دور آپ دیکھیں کہ آپ کو ہوا کیا. میں نے اس دن بھی ذکر کیا تو آپ ناراض ہوئی اور آپ نے کہا کہ ایک نام میرے پرائم منسٹر صاحب کو پیش کیا تھا لیکن آپ کو اچھا نہیں لگا. آپ سوچیں کہ عمران خان جب درمیان میں چلتے تھے، ایک سائیڈ پہ باجوہ، دوسری سائیڈ پہ فیض، اور عمران خان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ شاید وہ پتہ نہیں کون سے بادشاہ ہیں جن کے لیے یہ دنیا کی بساط بچھائی، ان کے لیے بساط بچھائی گئی ہے اور وہ اس پہ مخملی قالین پہ وہ چل رہے ہیں. لیکن جس دن اس نے یہ بات کہی، ہم سب لوگوں کو بریفنگ میں بھی اس نے بتایا، جس اس نے فیل کیا کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور میرا اقتدار ہے اور پارلیمنٹ میں میری اکثریت ہے، تو انہوں نے کہا اچھا بھائی تمہیں بتاتے ہیں ابھی. تو یہ ہمارے ہاں دیکھیں اس بات کو اصولی طور پر سمجھنا پڑے گا کہ طاقت کا نشہ آپ رکھیں اپنے پاس، آپ طاقت کی چھڑی رکھیں اپنے پاس، لیکن آپ کم از کم ملک کے ان مقتدر لوگوں کو جو کہ حقیقی ووٹ سے جن کو آپ ان کو لاتے نہیں ہیں، بلکہ جو منتخب ہو کے آتے ہیں. منتخب ہونا، سلیکٹ ہونا اور چیز ہے. وہ جو کہتا ہوتا ہے نا بلاول، سلیکٹڈ کا مزہ آیا، وہ اس نے ایک دفعہ کہا تھا جب یہ پرائم منسٹر تھا عمران خان ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کرتے. اور آپ سوچیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ان کو آپ ان کی جو جائز طاقت ہے جو کہ ایوان میں ان کو ملتی ہے، پارلیمان سے ان کو ملتی ہے، آپ اس کو ملک کو ٹھیک کرنے کا خواب کیسے دے سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے. آپ عقل کل ہیں، اللہ نے آپ کو بہت اچھی سمجھ دی ہوگی، آپ کے بہت اچھے تعلقات ہوں گے امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، دنیا بھر کے ساتھ. لیکن بھٹی صاحب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ طاقت کبھی بھی خود اپنی طاقت سرنڈر نہیں کرتی. طاقت کو طاقت کے ذریعے جو ہے وہ آپ نے اوور کم کرنا ہوتا ہے. اور جب ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ عوام کی طاقت کو دیکھیں گے، عوام کو سرو کریں گے، تو آٹومیٹکلی پاور ان کے پاس آئے گی. یہ میں جب بات کرتا ہوں تو لوگ اس کو تنقید برائے تنقید سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید میں سیاستدانوں کے خلاف بول رہا ہوں. بات یہ کہ ہمارے سیاستدانوں نے سیکھا کیا ہے، 77 ایئرز میں آپ نے لرن کیا کیا ہے کہ آپ کو پتا چلا آپ کسی کی گود میں بیٹھ کے آئیں گے، کسی کی نرسری میں پلے بڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر بنیں گے. یہ ایسے نہیں ہوگا. آپ کو اقتدار میں آنے سے پہلے عوامی راستہ اختیار کرنا ہوگا، عوام کی حمایت. ٹھیک ہو گیا بھٹی صاحب، وقت سوری فار انٹرپشن، لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، بجائے ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اصل میں طاقت جو ہے وہ کہاں سے ایکسٹریکٹ کرنی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ.